ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ شریک غم ہے حضرت علامہ محمد عباس کمیلی صاحب قبلہ، اور جو کہ پاکستان سے تشریف لائیں، اور ہمارے ناظرین کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی ہے اور سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہمارا علامہ صاحب سے جاری تھا کہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے، خطبہ فدق اور خطبہ دربار شام کے حوالے سے، کہ ان میں آپس میں کیا ایک دوسرے سے مواصلت ہے۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں دربار شام کے آپ نے تفصیلی طور پہ خطبہ شکشکیہ میں نے جیسے بتایا کہ حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جی خطبہ فدق تو آغاز ہے، جی بالکل، اور اسی کے تسلسل میں خطبہ شکشکیہ بھی ہے، کہ جس میں تمام ماضی کے تینوں ادوار اور خود علی ابن ابی طالب کو ان کے اپنے دور میں جو دشواریاں پیش آئیں اس کے بارے میں سوالات کیے۔ تو اس طرح سے 40 ہجری تک کی تاریخ آ جاتی ہے، جی 11 ہجری سے لے کر کے، بالکل، بلکہ اپنے خطبے میں شہزادی نے تو قبل بعثت کی بھی گفتگو کی ہے، جی عرب کو ان کا ماضی یاد دلایا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اس کے بعد پھر اب حضرت علی کی شہادت کے بعد سے لے کے کربلا، جی تو شام کا جو خطبہ ہے، خطبہ شام، اس میں ظاہر ہے کہ 61 ہجری تک، اور اصل پیریڈ یہی ہے اسلام کو سمجھنے کا، بعثت رسول جی سے لے کے رحلت رسول، اور پھر رحلت رسول سے لے کر 61 ہجری، یہ 50 سال کی جو تاریخ ہے نا، جی اسی میں بہت کچھ ہے، اسی کو جو سمجھ لے اس کی سمجھ میں سب کچھ آ سکتا ہے، بالکل ایسے، اور اس 50 سالہ تاریخ کو جو نہ سمجھے جی یا جو نہ سمجھنا چاہے جان کیا بوجھ کے، کہنے، سبحان اللہ سبحان، بالکل، اسے پھر حق کہاں سے ملے گا؟ جی اس لیے کہ ساری بڑی شخصیتیں انہی 50 برسوں میں گزری ہیں، بالکل ایسے، تمام خلفائے راشدین بھی، اور تمام صحابہ کرام بھی، اور تمام امہات المومنین بھی، جی جتنی بھی نامور شخصیتیں سب جی انہی 50 سال میں گزری۔ کیا کہنے، بالکل، تو اس 50 سال کے عرصے کو سمجھنا پڑے گا تو حق و باطل کا پہچان آسانی سے ہو جائے گی۔ بدقسمتی یہ کہ 50 سال ہی وہ ہیں جی کہ جن کے بارے میں نہ کچھ بتایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے۔ جی آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، دانستہ ہے یہ سب کچھ دانستہ ہے، اسی لیے کہ زمانے لڑکھڑاتی، بالکل قلم ہچکچاتے، بالکل، اس لیے کہ کبھی کوئی شخصیت آڑے آتی ہے، کبھی کوئی، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، لیکن اس لیے کہ لائن ڈرا نہیں کی، ایک شہزادی نے پہلے دن لائن بتا دی کہ یہ ہے لائن، اس لائن کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات کا شکار ہیں۔ کبھی میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا، جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا، کیا کہنے، وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کی، کیا کہنے، کیا کہنے، وہیں سے چال بگڑتی رہی گئی زمانے کی، کیا کہنے۔ تو وہ پرابلم یہی ہے۔ علامہ صاحب اس امر کی حقیقت کی اس امر جو امر حقیقت کی وضاحت فرمائیں۔ شہزادی ملکات الیوم قیامت ہیں، یوم عدل ہیں اور یوم شفاعت ہیں، اس کی وضاحت آپ فرمائیں کہ یہ اس بارے میں کیا فرمائیں۔ دیکھیے شفاعت کا تو عقیدہ ہے نا، اس میں تو بحث کرنے کے،
نہ وقت ہے، ہم شفاعت کے قائل ہیں. بے شک، بالکل. اور شہزادی نے چونکہ سب سے زیادہ مصائب اسلام کی راہ میں برداشت کیے بالکل، اور کرتی آئی ہیں. بالکل ایسے ہی. قربانیاں بھی سب سے زیادہ شہزادی. جی شہزادی آج تک قربانیاں دے رہی ہے. بالکل. انہی کی نسل سب سے زیادہ ستائی گئی ہے اسلام کی راہ. بالکل بالکل ایسے. اور شہادتیں بھی ہوئی. جی اور ایک قدم بھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹا ہے. راہ حق میں قربانیاں دی. جی ہاں بالکل. بلکہ کسی اور نے قربانی دی ہی نہیں سوائے شہزادی کی. شہزادی کی. بالکل بالکل. تو انہیں حق ہے نا شفاعت کا. جی اور ظاہر ہے کہ جو اس شہزادی کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے حال کے لیے بالکل. جو گریہ کرتا ہے، جو عزاداری کرتا ہے، جی تو ان کا حق ہے کہ شہزادی اپنی شفاعت کرے اور سفارش کرے. جی ہاں. یہ آسان نہیں ہے. لوگوں نے آسان سمجھائے گریہ یا عزاداری. یہ بہت مشکل ہے. بالکل. یہ وہی کر سکتا ہے جی ہاں. جس کے دل میں خالص مودت ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. خالص مودت. دعویٰ نہیں. بالکل. دعویٰ نہیں، خالص محبت. یہ محبت، یہ مصیبت پہ آنسو نہیں بہا رہے. یہ محبت ہے جو رلاتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ محبت ہے جو رلاتی ہے. اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی قوم ہے جی کہ سال بھر میں اتنا طویل عرصہ جی عزاداری میں منہمک رہتے ہیں. انہیں کیا ملتا ہے تو انہی کو پتہ ہے جنہیں جو کیا کہنے. بالکل 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 صحیح فرمایا. تو اس غم کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے. بالکل بالکل ایسے صحیح فرمایا آپ نے. علامہ اقبال تک نے کہا زندیش عاقبت رہیدم جن سے غم آلے تو خریدم. عاقبت کی فکر اور اندیشے سے آزاد ہو گیا ہوں جب سے میں نے تیری آل کا غم خرید لیا. آہا کیا کہنے، سبحان اللہ. سبحان. تو ہر کس و ناقص اس غم کو نہیں سمجھ سکتا. بالکل ایسے. اور یہ غم کیسی توانائی دیتا ہے. یہ نہیں کہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ توانائی دیتا ہے. جی ہاں بالکل. طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے. خود میرا تجربہ ہے. میرا جوان بیٹا شہید کر دیا گیا. بالکل ٹوٹ چکا تھا. کیا اس کے بعد میں تو تڑپ رہا تھا کہ میں شاید اب اٹھ بھی نہ سکوں، شاید اب مجلس نہ پڑھ سکوں، منبر پہ نہ جا سکوں. اور طے کر لیا تھا کہ شاید اس سال میں نہیں پڑھوں گا. میں نے جہاں شریف پڑھ رہا تھا انہیں سے معذرت کر لی تھی. جی. لیکن پھر یہ غم کہ زندگی بھر کیا جو خدمت کی ہے وہ نہیں کروں گا. کیا منبر کے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ ارادہ کیا اور جو میرے مجالس کے بانی تھے ان کا اصرار تھا تاکہ وہ بیٹے کا عشرہ بھی جو لاہور میں جی جی اس کے بانی آگے اب ان کی جگہ آپ کو پڑھنا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اضافی ذمہ داری. تب پھر میں پہنچا ہوں در حسین پر. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم ہمارے عالم اور آپ کو دونوں کو پیار بڑا سلام. اور میں سے تھوڑا سوال ہے کہ چھٹویں امام پہ. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی سوال کیجیے. تو چھٹویں امام کا ایک جو حول ہے، ہم تمام مومنین کے لیے آئین معصوم حجت ہیں اور ہماری جد ماجدہ ہمارے لیے حجت ہیں. تھوڑا وضاح وضاحت کیجیے. بالکل بس اتنا ہو کچھ نہیں. جی تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مطلب یہ ہم نے وضاحت اچھا اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو بالکل ہم اس کی وضاحت علامہ صاحب سے لیتے ہیں. علامہ صاحب وہی جو ہم نے شروع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث جو ہم نے بیان فرمائی تھی کہ آج ہم ائمہ تمام امت پر حجت ہیں اور ہماری جدہ جو ہے مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے امت ائمہ کی طرف رجوع کرتی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، جس طرح تمام مشکلات میں جی ہاں اور تمام مسائل میں جی ہاں تمام سوالات لے کر جی آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ کے علاوہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیا کہنے اور آپ ہی کے سے استفادہ کرتے. اسی طرح ائمہ آپ سے رجوع کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا صحیفہ فاطمہ جو تھا وہ ہر امام کے پاس موجود رہتا تھا. کیا کہنے، سبحان اللہ. وہ علم کا خزینہ تھا. جی جی بالکل. اور یہ بالکل وضاحت علامہ صاحب نے یہ کر دی اور بہت ہی آسان وضاحت ہے کہ مطلب ائمہ جو ہے وہ قوم کے لیے، جو ان کی قوم ہے ان کے لیے حجت ہوتے ہیں کہ ان سے رجوع کیا جاتا ہے. لیکن بیوی جو ہے، بیوی ائمہ کے لیے حجت کہ بیوی سے رجوع کیا جاتا ہے. تو بہت ہی آسان سی وضاحت علامہ صاحب نے فرمائی ہے. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی. قبلہ علامہ صاحب کو بھی سلام ہو. وعلیکم نقوی بول رہا ہوں جی جی. قبلہ سے آپ ایک دو سوال چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں، ان کا جو آپ ان سے چاہتے جی ہیں بالکل، تاکہ ہمارا کنفیوژن تھوڑا سی کنفیوژن دور ہو جائے گی. بالکل. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ مولا کائنات اتنے طاقتور تھے، بہادر تھے، تو انہوں نے تلوار کیوں نہ اٹھائی جب ان کے دروازے پہ حملہ ہوا. تو قبلہ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا، اکثر بھائیوں سے سنتے ہیں جو سوال اس قسم کے کرتے ہیں جی کہ ہمیں یا ابو جہل دے دے اللہ میاں یا حضرت عمر کو دے دے، تو ان کی دعا میں حضرت عمر مل گئے. تو پھر انہوں نے تبلیغ بھی سر عام کر دی اور کھلی تبلیغ بھی ہوگی بہادری کی وجہ سے. تو قبلہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ لکھی گئی تو پاک رسول ظاہری طور پہ تو صلح حدیبیہ میں شرطیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود پاک رسول نے وہ شرطیں مانی بھی. تو جو ساتھ بیٹھے تھے بہادر تھے، انہوں نے نبوت پہ بھی اعتراض کیا. تو کیا وجہ ہے کہ رسول پاک کی خاموشی کیوں اس چیز کو ظاہر کرتی ہے، وہ خاموش کیوں رہے جبکہ ان کی نبوت پہ بھی اعتراض ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے یہ شرطیں مانی. تو مولا کائنات پہ جب یہ اعتراض ہوتا ہے وہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو یہاں رسول پاک کیوں خاموش رہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب بلال کو روکا گیا اذان سے تو ان کو اذان کے لیے مقرر تو رسول پاک نے کیا تھا اور اللہ نے انہیں زبان دی تھی. تو رسول پاک کو پوچھے بغیر ان کو اذان سے ہٹا دیا گیا. تو جب بلال سے پوچھا گیا کہ کیوں اذان کے مطلب اٹھانے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے کہا کہ سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا. تو رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے بنائے ہوئے کو آپ نے ہٹا دیا، کیونکہ رسول پاک تو اتھارٹی تھے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بنائے ہوئے کو آپ نے ہٹایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بلال سے پوچھو، بلال جو اگر چاہے گا تو سورج طلوع ہوگا. تو وہاں بھی رسول پاک نے اپنے آپ کو نہیں اتھارٹی دار کیا، بلال کو آگے کیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تھینک یو جی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی علامہ صاحب. کئی سارے سوالات ہیں، بہت ساری تفصیل انہوں نے معلوم کی ہے. تو ایک تو وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھیے یہ حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، جی یہ تو سوال اکثر ممبر سے ڈسکس ہو چکا اور ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، تو اس کو تو سن چکے ہیں. اور تلوار حضرت علی نے اٹھائی ہے اور جب بھی چلائی ہے تو اسلام کے لیے چلائی ہے، جی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. بالکل بالکل. تو یہ اگر یہاں تلوار اٹھاتے تو کوئی اپنے حق کے لیے اٹھاتے، اور پھر تلوار اٹھاتے تو خون بھی بہتا. بالکل ایسے، جی ایسے ہی جانے بھی جاتے ہیں، ایسے ہی بالکل. تو علی یہ تو نہیں چاہتے تھے خون آلود حق ملے. جی. اور اس وقت بھی دیکھیے ابھی ہم خطبہ شکشکیہ کی بات کر رہے تھے، تیسری خلافت کے بعد
مسند خالی ہے بالکل اور لوگ ٹوٹ پڑے ہیں جی کہ آپ اب اس ذمہ داری کو آپ سنبھالیں. علی کہتے ہیں نہیں، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے غیر کے پاس جاؤ. تو علی اقتدار پہ حریص تو نہیں تھے، جی حقدار تھے مگر حریص نہیں تھے، بالکل ایسے ہی، حقدار تھے مگر راغب نہیں تھے. بالکل ایسے ہی. اور 3 دن تک یہ رد و قد ہوتی رہی. جی تو تلوار اٹھا کے شہزادی کو حق دلا سکتے تھے، لیکن دیکھیے وہ تو اپنے دور خلافت میں تو فدق واپس لے سکتے تھے. جی بالکل ایسے ہی، اپنے دور خلافت میں اپنے دور خلافت خود مختار کل تھے. بالکل ایسے ہی. جی دراحالے کے فدق کے واقعے میں وہ گواہ تھے، حضرت علی گواہ ہے، وٹنس. جی تو اس کا مطلب آپ حقدار سمجھتے تھے نا شہزادی، کوئی تو نہیں کہ نہیں سمجھتے تھے. بالکل. لیکن احتجاج کرنا اور ہے، حق جتلانا اور ہے، حق چھیننا اور ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. تو حضرت علی جبر کے ذریعے سے جی حق نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، بالکل. حق کو واضح کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی ذہن مشتبہ نہ رہے. کیا کہنے. حقدار تو سب ائمہ تھے، امام حسن بھی تھے، لیکن صلح کر کے اب دستبردار ہوئے. جی رسول اللہ نے بھی صلح کر لی ہے، جیسے کبھی تذکرہ کیا میرے بھائی نے. جی اب کوئی شک کرتا ہے تو کرے، شک کرتا ہے تو اپنا ایمان خراب کر کیا کہنے، رسول کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا نا. بالکل ایسے. کسی کے شک کرنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے، کسی کے ایمان نہ لانے سے کیا ہوتا ہے. بالکل. رسول تو بہرحال رسول ہے. جی جی. تو یہ سوالات جو ہے وہ جی. اور اللہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوی صاحب آپ کو اور قبلہ کمیلی صاحب کو بہت بہت سلام عرض ہو. وعلیکم السلام. سوال میں نے قبلہ سے یہ کرنا ہے کہ چونکہ قبلہ کا تعلق ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے. جی بالکل. اور قیادت و سیادت سے بھی ہے، ملکی قیادت سے بھی. بالکل. کہ آپ سینیٹر رہ چکے ہیں. جی. تو میں دونوں روحوں سے سوال کروں گا کہ اپنی سیاسی کیریئر میں تو ان کی ایک الگ سے پہچان ہے، بالکل. اور اپنے مذہبی کیریئر میں بھی اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں. بالکل ایسے. اور اپنے علم سے کافی عزت و توقیر پروردگار نے ان کو دی ہے. بالکل. سوال میرا یہ ہے کہ جن سنت والجماعت علماء کے ساتھ یہ سینٹ میں موجود رہے، جی کیا ان کو کبھی آف دا ریکارڈ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ صدیقہ کائنات کے حق کے بارے میں کوئی بات کرنے کا، بڑے بڑے علماء، بہت بڑے ان کے لبادے، ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوا؟ اور یہ بات چیت کہاں پہ جا کے منتج ہوئی کہ جو حق جناب صدیقہ کائنات لینے کے لیے مسجد نبوی میں گئیں، جی، اور وہاں پہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا سنت والجماعت مانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی وہاں پہ 4 گھنٹے اپنے بابا کا حق بیان کرتی رہی؟ جی، ظاہر ہے اس میں کوئی بحث مباحثہ بھی ہوا ہوگا. جی، one can feel that. And secondly, کیا وہ تحریر جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے لکھی گئی تھی، اس کا وہ حال جو میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا وہ ہوا تھا؟ بس میرا یہ سوال ہے، یہ بیان فرما دیجیے. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی آپ کی. اور یہ کالر تھے الحمد. اور اس وقت ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم جب واپس آئیں گے تو ان سوالات کے انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت شکریہ. اور مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.